حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جتنی احتیاط کرنی، نبی سے زیادہ کوئی احتیاط نہیں بتا سکتا۔ حضور نے کیا احتیاط بتائی کہ جہاں وبا پھیل جائے، زیادہ لوگوں کو ہو جائے، پھیل جائے، تو وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے اور باہر کا بندہ وہاں نہ جائے، بس اتنی احتیاط ہے۔ احتیاط کے نام پہ آپ چوہے بن جائیں، بزدل بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ اب حضرت باہر گھومنے لوگوں کا خدا کے واسطے حضرت انگریز جیل میں بھیج دے گا، تو آپ ذرا چھپ جائیں۔ تو حضرت 3 دن چھپے، پھر باہر پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھی 3 دن چھپنا سنت ہے، غار ثور میں حضور چھپے۔ اس کے بعد نبی نہیں چھپا، بس 3 دن کی میں نے سنت پوری کر لی ہے چھپ کے، اب میں نہیں چھپ سکتا، پکڑتے ہیں تو پکڑ لیں۔ اور واقعی وہ ایسے کھڑے تھے تو انگریز سرجنٹ آ کے حضرت سے پوچھتا، آپ مولانا قاسم نانوتوی کو جانتے؟ حضرت سے آ کے پوچھ لیا، وارنٹ گرفتاری پاس ہے۔ اب پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ اگر کہے کہ مجھے پتہ ہے کون ہے، کہ میں ہی ہوں، تو ایسے بندہ کہہ نہیں سکتا۔ حضرت 2-3 قدم پیچھے ہٹ کے کہ یہیں کہیں تھے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، چلا گیا۔ بات بھی سچ کہی، اور کہی ایسے انداز ہے کہ اس الو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے بھی مشہور ہے کہ بھئی 3 دن حضور غار ثور میں چھپے، ہم 3 دن چھپیں گے، اس سے زیادہ نہیں چھپ سکتے، پکڑنے تو پکڑ لیں۔ اسی طرح حضور نے بتایا اتنی احتیاط کرو کہ بھئی اس علاقے سے جہاں وبا بہت زیادہ پھیل جائے، اکثر لوگوں کو ہو جائے، تو وہاں سے باہر نہ نکلو، باہر والے بندے وہاں نہ جائیں۔ اب یہاں عجیب و غریب حال ہے۔ بھائی مومن جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی شان والا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو کافروں نے کہا کہ یہ ایسا زہر ہے ہڈیاں گلا دے گا، انہوں نے دعا پڑھی، سنو تو گٹ گٹ کر کے پی گئے، ککھ بھی نہیں ہوا۔ وہ حیران کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، بہت زبردست ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ناراض ہو گیا کسی بزرگ سے، اور وہ حق بات سچ کہتے تھے، اور سچ برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے، بادشاہوں سے تو بالکل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے نا اس بزرگ کو پکڑ کے نا بھوکے شیر کے پنجرے میں پھینک دیا۔ اب شیر ایسے بھاگا ہوا آیا، جو ہی قریب آیا تو ایسے سونگنے لگ گیا، اس کو سونگتا رہا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بادشاہ اور سارے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ یہ اس کو تو چیر پھاڑ دے گا، اور شیر چلا گیا۔ تو انہوں نے ڈر گیا کہ یہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، کہ شیر نے بھی اس کو نہیں کھایا، باہر نکالا، معافی مانگی۔ تو پوچھا حضرت جب شیر آپ کی طرف آیا اور آپ کو سونگ رہا تھا، تو اس وقت آپ کے دل میں خوف تھا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کہا اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے سونگ رہا ہے، اس کا لعاب میرے جسم کو، کپڑوں کو لگ رہا ہے، تو اس کا لعاب یعنی تھوک اس کا پاک ہوتا ہے نا، پاک ہوتا ہے، مجھے وضو تو نہیں کرنا پڑے گا، دوبارہ کپڑے تو نہیں بدلنے پڑیں گے۔ یعنی کوئی خوف نہیں ان کو، بس یہ خوف ہے کہ میرے کپڑے تو یہ ناپاک نہیں کر دے گا۔ کیسا ہے جی، شیر سے بڑا دل تھا ان کے اندر۔ مسلمانوں کی بات ہی اور ہوتی ہے، مومنوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو مومن ہے بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں